اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم میں نہ پڑو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب رب سے مراد کیا ہے؟ چونکہ شہید محسن ملت علامہ عارف حسین حسینی شہید کے حوالے سے، ان کی برسی کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور وہ اس آیت کے ابرز ترین مصادیق میں سے تھے، اس آیت پہ عمل کرنے والے تھے، اور ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کلیئر ہو جائے گی اس آیت کے ضمن میں جب انہوں نے اس آیت پہ عمل کر کے اپنی عملی سیرت سے لوگوں کو بتایا کہ یوں قرآن پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، رب کا کیا معنی ہے؟ جب اللہ کو رب کہتے ہیں، رب کے اعتبار میں تین خصوصیات، تین خوبیاں، تین صفتیں رب کی طرف پلٹتی ہیں۔ اس میں سے پہلی صفت خالق ہے، دوسری رازق ہے، تیسری منظم اور مدبر کائنات ہے۔ جو ہستی کائنات کی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس رب کو اللہ کہتے ہیں۔ جب ایک مومن یہ بات کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی خدا کو خالق، رازق، مدبر کائنات مانتا ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، یعنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ہر وقت اس قول پہ، اس عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جب اللہ کو رازق مان رہا ہے تو پھر ملاوٹ نہیں کرتا۔ جب اللہ کو رازق مانتا ہے تو پھر جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بول کے اپنے رزق میں اضافے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر جب اللہ کو رازق مان رہا ہے، خمس و زکوٰۃ دے کے اپنے رزق میں برکت ڈالتا ہے، اپنے رزق میں اضافہ کرتا ہے، نہ کہ اس کو روک کے اپنے رزق میں بے برکتی ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مال خرچ ہو گیا تو پھر رزق کہاں سے آئے گا۔ یہ اللہ ربنا اللہ کہنے کے خلاف ہے۔ استقامت یہی ہے کہ موقع ملا ہے غصب کرنے کا، موقع ملا ہے ملاوٹ کرنے کا، موقع ملا ہے دھوکہ دینے کا، موقع ملا ہے زیادہ پروفٹ کمانے کا، لیکن نہیں کمایا، چونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کو پریکٹیکل لائف میں عملی طور پہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ رب ہے، وہ رزق دے رہا ہے، پھر دھوکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استقامت ہے۔ اسی طرح جب ظلم ہو رہا ہو، چاہے انڈیویجول طور پہ یا سوسائٹی میں، کسی ایک ملک میں یا پوری دنیا میں، انٹرنیشنل لیول پہ، اب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ رب اللہ کا جو قول ہے، جو عقیدہ ہے، اور اس پہ ثابت قدمی یہ ہے کہ جب اللہ کو مدبر منظم کائنات مان لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ عملی زندگی میں، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی، اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی، صاحبان امر اہل بیت کی اطاعت ہوگی۔
اس اطاعت میں جو طاعت آتی ہو وہ ہوگی، جو اس کے بالعکس اور اس کے اپوزٹ ہو وہ اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ معنی ربنا اللہ، یہ معنی استقامت کا۔ لیکن ایک طرف تو بندہ یہ عقیدہ بھی رکھے، اس قول کو، قرآن کی آیت کو پڑھے بھی، لیکن خارج میں ظالم نظام کے سامنے سرنگو ہو، ظالم نظام کو سپورٹ کرے ووٹ یا کسی اور طریقے سے، تو یہ اس کی استقامت نہیں ہے۔ ثم استقاموں کی شرط ہے، فقط اللہ کو رب کہہ دینا کافی نہیں، عملی زندگی میں ویسے ڈھل جائے جیسے اللہ کو رب کہنے کے بعد ڈھلنا چاہیے۔ اب جب اللہ کو رب کہا گیا تو کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام اس کی مرضی کے مطابق، تشریعی نظام اس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے جیسے اس نے شریعت کے قوانین دیے ہیں۔ یہ معنی استقامت کا۔ لہذا شہید حسینی کی زندگی میں، ان کی چاہے نجف کی زندگی تھی، وہ ایک مجاہدانہ زندگی تھی، پیدل کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے تھے، اور یہ جو جذبہ، یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ ولولہ، یہ حکمت انہیں امام حسین سے ملی تھی۔ اور یہ نعرہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اس کی ریالٹی ہے، اور اس کی ریالٹی یہی ہے کہ استقامت دکھائی جائے، ظلم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے جائیں۔ تقیے کا مورد الگ ہوتا ہے۔ لہذا شہید حسینی رحمت اللہ علیہ نے حکمت سے، دانائی سے، تھوڑے عرصے میں جو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات تھیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک سوسائٹی کے اندر اجتماعی طور پہ اس کے لیے کوشش کی، اور انہوں نے مراجع تقلید کے فتاوے کے مطابق کام کیا، جیسے ان کا حکم ہوتا تھا ویسے اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے۔ یہ ان کی کامیابی کا ایک سیکرٹ پوائنٹ کہ فقہا کی فکر کو معاشرے میں رائج کرنا اور اسی کے مطابق چل جانا، چاہے آگے جتنی رکاوٹیں ہوں۔ اور دوسری چیز ان کا اخلاص اور سنسیریٹی تھی، اور تیسری چیز ان کی سٹرگل تھی۔ تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ نوجوانوں کی تربیت پہ، قوم کی تربیت پہ، قوم کو شعور دلانے میں کام کیا ہے۔ قلت وسائل کے باوجود، افراد کی قلت کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لہٰذا روشن فکر ہونے کے ساتھ ساتھ، عالمی مسائل پہ نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، ان کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے سالوشن پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے اوپر انہوں نے زور دیا۔ خود شیعہ قوم کے اندر فکری بیداری کے ساتھ ساتھ اتفاق و اتحاد پہ زور دیا، اور اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ لہذا وہ اپنی شہادت کی بھی تمنا رکھتے تھے کہ اگر مجھے شہادت بھی نصیب ہو جائے اور میرا یہ جسم دین کے لیے کام آ سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ لہذا جب انسان اور قومیں اس مرحلے پہ آ جاتی ہیں کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، عزت کے لیے، شرف کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، امام زمانہ کی ظہور کے لیے، ان کے ظہور کی تمہید کے لیے جب انسان ذہن بنا لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا ہی کیوں نہ اس کا ایمان جوان ہو جاتا ہے، قاسم جیسا ابھی نوخیز ہی کیوں نہ ہو وہ موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا وہی امتیں سر بلند ہوتی ہیں، وہی قومیں فخر اور ان کو تاریخ جو ہے عزت و شرف سے یاد کرتی ہے، وہی قومیں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوئی ہیں جن کے سامنے کربلا کی آئیڈیل پرسنالٹیز رہی ہیں، ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوتی، ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہتی، چاہے ظلم وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے فحاشی اور بے حیائی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور غیر قرآن اور غیر اسلام کے انگریزی قوانین جو مسلط کیے گئے ہیں کورٹس میں یا تھانے کچہریوں میں یا کسی اور جگہ، اس شکل میں اس کے اوپر جو اللہ کو رب کہتا ہے کہ مدبر کائنات خدا ہے، وہ ان قوانین کے سامنے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں کبھی خاموش نہیں رہتا، کبھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، کبھی ان کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جس کی کامیابی، جس کی ترقی، جس کی بنیاد اسی بنیاد پہ تھی کہ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا حکم چلے گا،
لہذا اس کے لیے شہید حسینی نے سٹرگل کی۔ ہاں ہر ایک کو اس کی فقہ کے مطابق حق ہے کہ اس کی فقہ کے مطابق اسے حقوق ملے، اس کی فقہ کے مطابق جو ہے وہ اپنے فرائض کو انجام دے۔ کسی کے اوپر جبر اور زبردستی کا نہ ان کا نظریہ تھا، نہ تاریخ تشیع میں یہ نظریہ تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔